بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ نماز میں قرات کا مسئلہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز اکیلے پڑھ رہا ہے یا وہ امام ہے دوسروں کو نماز پڑھا رہا ہے تو اس شخص کے لیے مطلق قرات فرض ہے، یعنی فاتحہ پڑھ لی یا کوئی اور صورت کہیں سے پڑھ لی یا چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی کوئی آیت پڑھ لی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس طریقے سے صورت ملانا بھی واجب ہے۔ فرض اور واجب میں یہ چیز سمجھیں کہ اگر نماز میں فرض چھوٹ جائے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور اگر بھول کر واجب چھوٹ جائے، یہ سورہ فاتحہ یا سورت بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے وہ نماز پوری ہو جائے گی۔ یہ اس شخص کے لیے تھا جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے مقتدی کہتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے سورہ فاتحہ پڑھنا یا اور کوئی صورت کا پڑھنا منع ہے۔ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے پڑھنا ہوگا، یعنی امام صاحب جب پڑھ رہے ہیں قرات کر رہے ہیں تو پیچھے جو مقتدی ہے وہ امام کی قرات سنے گا، خاموش رہے گا، کچھ نہیں پڑھے گا۔ نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو۔ اب اس سلسلے میں دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ آیت کریمہ سے ظاہر طور پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی قرآت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، خواہ وہ نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر۔ نماز کے باہر قرآن پاک سننے کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، بعض نے مستحب قرار دیا ہے، لیکن نماز میں سننے کے واجب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اس آیت کی تفسیر مظہری میں یہ عبارت اس طرح سے نقل ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک شخص نماز ادا نہیں کر رہا، وہ نماز پڑھانے والے امام سے سنے یا باہر سے کسی سے سنے تو اس پر خاموش رہنا اور سننا واجب ہے یا مستحب۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء کا یہ قول ہے کہ جو نماز ادا نہیں کر رہا اسے سننا مستحب ہے۔ یہ تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ 451۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ 450۔ فرمایا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو امام کے ساتھ قرات پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر ان کو کہا کہ ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سمجھو، خاموش رہو اور سنو جس طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ علامہ بغوی نے کہا یہی قول حضرت حسن بصری، ظاہری اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ آیت کا تعلق امام کے پیچھے نماز میں قرات سے ہے، یعنی امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، لوگ امام کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز سے فارغ ہو کر کہا
کیا ابھی تک تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو؟ کیا ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تفسیر جامع البیان للطبری، جلد نمبر 10، صفحہ 651، اور تفسیر در منصور للسیوطی، یعنی امام جلال الدین سیوطی، جلد نمبر 6، صفحہ 720۔ انصار میں سے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قرآن پاک پڑھا تو یہ آیت اتری، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابن جریر وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی تو آپ نے سنا کہ لوگ میرے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے سمجھنے اور عقل رکھنے کا وقت نہیں آیا؟ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، جس طرح اللہ تعالی حکم دیتا ہے۔ یہ تفسیر ہے روح المعانی، جلد نمبر 4، صفحہ 140۔ اب یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن پاک کے جو مستند مفسرین کرام ہے، ان کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہو تو جب قرآن پڑھا جائے تو وہ خاموش رہے اور قرآن کی تلاوت سنے۔ اب دلائل احادیث مبارکہ سے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرے اور امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب التشہد فی الصلاۃ، جلد نمبر 1، صفحہ 174، قدیمی کتب خانہ کراچی۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموش ہو کر سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں، ان تمام کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ بے شک وہ صبح کی نماز تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا؟ ایک شخص نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ بیان کردہ حدیث پاک سے بہت واضح ہو چکا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو مقتدی خاموش رہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پاک عرض کی، یہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 848۔ عمران بن حسین کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، ایک شخص آپ کے پیچھے تلاوت کر رہا تھا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون پڑھ رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، میں پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے میں نے جانا کہ تم میں کوئی شخص میری قرات میں خلل ڈال رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 773، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 828، اور یہ حدیث سنن نسائی میں حدیث نمبر 918۔ اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ یہ چونکہ نماز ظہر کی تھی تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے قرات کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے پڑھنے کو آپ نے منع فرما دیا۔ اب یہ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ،
باب ہے تارک القرات خلف الامام۔ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات کافی ہے، اور جب کوئی اکیلے نماز پڑھے تو وہ قرات کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اس حدیث کے بارے میں وَأَسْنَادُهُ صَحِيحٌ، یعنی اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے۔ حضرت عطا بن یسار نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، امام کے ساتھ قرات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1072، صحیح مسلم حدیث نمبر 577، سنن ابو داود حدیث نمبر 1404، جامع ترمذی حدیث نمبر 576، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 568۔ اب یہ حدیث پاک موطا امام محمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی بے شک امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے پہلی 2 رکعت اور آخری 2 رکعت میں سے کسی رکعت میں قرات نہیں کرتے تھے، خواہ امام بلند آواز سے پڑھتا یا آہستہ آواز سے، اور آپ جب اکیلے نماز پڑھتے تو فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھتے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملاتے، اور دوسری 2 رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ موطا امام محمد، صفحہ 96، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ اس حدیث پاک میں تمام وہی ذکر ہے جو ہمارا طریقہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے بالکل قرات نہ کرے، خواہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اور اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات لازم اور دوسری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم کوئی سورت نہیں ملاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش کہ اس آدمی کے منہ میں پتھر ہو جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز کامل نہیں۔ موطا امام محمد حدیث نمبر ہے 98 اور 99۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے کوئی شخص قرات نہ کرے، خواہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ آواز سے۔ حدیث ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث ہے 3811۔ اب کچھ سوالات کہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب اس کا ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی یوں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ پہلی بات تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اس میں ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، کہ جب کوئی تنہا نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے لازم ہے، اور جب کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو چونکہ اب اس حدیث کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو اب حدیث پاک اور قرآن پاک جب دونوں کو لیں گے، اس دونوں کے حکم پر عمل کیا جائے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ امام کے لیے ہے کہ جب امام تلاوت کرے تو مقتدی خاموش رہے، اور جو حدیث پاک کا حکم ہے وہ تنہا نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ سورہ فاتحہ ہر حال میں فرض ہے، تو ان سے سوال ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو اور کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس نے اس وقت قرآن پاک کی جو قرات ہے وہ سماعت نہیں کی، لہٰذا اس نے قرآن پاک کی مخالفت کی۔ دونوں چیزوں کو ہم نے لازم رکھنا ہے، قرآن پر بھی عمل ہو، حدیث پاک پر بھی عمل ہو۔ اور اس میں جو مفسرین کرام کی رائے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے مقتدی خاموش رہے۔
اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اس حدیث پاک کے مطابق آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب بعض لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں یا لوگوں کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو اور وقفہ آ جائے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور امام صاحب اپنے وقفوں کو لمبا کرتے ہیں تاکہ پیچھے والا سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ عمل نہ قرآن پاک سے ثابت، نہ حدیث پاک سے ثابت، نہ ائمہ کرام سے ثابت، پھر اس خود ساختہ عمل کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دوسرا سوال کہ ایک طرف تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال بھی نماز کو باطل کرتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور اپنا عمل یہ ہے کہ امام صاحب اپنی نماز کو اس لیے روک رہے ہیں، اس لیے وقفہ کر رہے ہیں کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ وہ نماز جو اللہ کی رضا کے لیے شروع کی تھی، اس نماز کو بندوں کے لیے روک رہے ہیں، تو گویا بندوں کا خیال بھی آ رہا ہے اور بندوں کی وجہ سے اپنی فرض نماز بھی روک رہے ہیں، اور اس فرض نماز میں بندوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی طریقہ نہیں، اس طریقے سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اس کی مرضی اور اس کے احکام کے مطابق جو طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔